السلام علیکم ناظرین، میتھ پالیٹکس میں خوش آمدید ناظرین۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال دن بدن بگڑتی جا رہی ہے کہ اب حالات نارمل ہونی چاہیے، اب چیزیں بہتر ہونی چاہیے، لیکن حالات ہیں کہ وہ پکڑائی نہیں دے رہے۔ ایک شخص جس کے بارے میں سوچا جا رہا تھا کہ وہ خوش ہے، انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ بہت دیر سے صبر کر کے بیٹھے ہیں، ہمیں نہ چھڑیں، یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف۔ وہ بھی ان حالات سے پریشان ہیں۔ وہ کیوں پریشان ہیں؟ جبکہ ان کی بیٹی کی پنجاب میں حکومت ہے اور ان کے بھائی کی وفاق میں حکومت ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انتہائی مہان تجزیہ کار محمد عبداللہ حمید گل صاحب۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب، بھائی وزیر اعظم پاکستان، لیکن نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ مجھے چھیڑے نہ، بہت مشکل سے صبر کر کے بیٹھے ہیں۔ کیا سٹوری ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا جی۔ بالکل اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جو آپ کا جو خیالات ہیں بالکل میں ان سے سہمت ہوں، متفق ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک وعدہ وعید ہوا تھا۔ ان کو کہا گیا تھا کہ وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے اور وہ پاکستان آئیں گے، اور کچھ اور ان کے ساتھ وعدے وعید کیے گئے تھے، لیکن نواز شریف صاحب جو ہے ان کے ساتھ وہ وفا نہ ہوئی۔ اور ان کو جو سب سے بڑا افسوس ہے وہ اس بات کا کہ جس بھائی کو وہ ہمیشہ اپنے ساتھ سمجھتے تھے کہ وہ ان کے ایک وفادار ہیں اور ان کے خدمت گزار ہیں اور ہمیشہ جو ہے ان کو برتری دیں گے، وہ بھائی جو ہے وہ خود وزیر اعظم کی مسلط پہ جا بیٹھے۔ پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر بیٹھنا ایک اور بات تھی، تب جو تھا وہ نواز شریف صاحب کی مرضی سے ہو رہا تھا۔ لیکن پاکستان میں جب اشتہار بنے اور جب آپ کو پتہ ہے 21 اکتوبر کو وہ پاکستان تشریف لائے 2023 کے اندر، اور وہاں جلسے سے خطاب کیا مینار پاکستان میں، تو بھی آپ نے دیکھا کہ تمام تر جو ترجیحات تھیں پارٹی کی اور شہباز شریف صاحب کی اور دیگر کی، وہ یہی تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وزیر اعظم بنیں گے، اور پھر اشتہارات بنے۔ تمام کے تمام اشتہارات جو تھے وہ نواز شریف کے اورینٹیشن کے اوپر تھے، اور نواز شریف صاحب کو پریزنٹ کیا جا رہا تھا بطور ایک مستقبل کے وزیر اعظم کا۔ لیکن وہ جب بات آئی ہما بیٹھنے کی، اور وہ ہما جا کے شہباز شریف صاحب کے بیٹھ گئی، اور پھر اب پارٹی کے اندر واضح اختلافات ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب کو پھر بطور ایک نائب وزیر اعظم بنانا اس وقت کی ضرورت اس لیے پڑ گئی تھی کیونکہ شروع کے دن تھے، اوائل کے اندر شہباز شریف صاحب کمزور تھے، اب نہیں ہے، پہلے تھے، اس لیے نواز شریف صاحب کی ان کو ضرورت تھی۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر پارٹی میں گروپنگ کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ جو اسحاق ڈار صاحب کو نہ تو وزارت خزانہ ملی، جو کہ ان کا ہمیشہ سے ایک پیٹ وزارت تھی، وہ بھی نہیں ملی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کے مد مقابل لا کے ان کو نائب وزیر اعظم بنوایا، وہ کہ پاکستان کے آئین میں اس کا کوئی ذکر فکر نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کو ایک وزیر اعظم نائب بنایا گیا۔ اور دفتر خارجہ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں اس وقت شہباز شریف اور نواز شریف ایک پیج پہ نہیں ہیں؟ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، میں آپ کو اس کی مثال بھی دے دوں گا، لیکن میں آپ کو گزارش تو کر رہا تھا۔ دیکھیں، اسحاق ڈار صاحب کو لانے کا وزارت خارجہ میں اور نائب وزیر اعظم بنانا یہ ایک بہت اہمیت کی بات ہے، کیونکہ بین الاقوامی جو تعلقات ہیں نواز شریف صاحب کے، ان کو اگر آپ نے برقرار رکھنا ہے، جو کہ ان کی ذات کی حد تک ہیں، اس کے لیے وزارت خارجہ کے اندر اپنا آدمی ہونا، اور اگر ساتھ وہ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ وہ ڈپٹی وزیر اعظم بھی ہو، تو اس سے نواز شریف صاحب کے جو معاملات ہیں وہ بہت بہتر ہو سکتے ہیں برطانیہ میں اور امریکہ میں، جس کے وہ نجی دورے کے اوپر موجود ہے۔ اب جو دوسری بات جو آپ نے کہا کہ ایک پیج پہ نہیں ہے، 26ویں آئینی ترمیم پیش ہوئی پہلی دفعہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ ریجیکٹ ہو گئی۔ اس کے اندر نواز شریف صاحب کے جو گروپ کے لوگ تھے، انہوں نے باقاعدہ 4 ایم این اے ایسے تھے جن کو میں خود جانتا ہوں، جنہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے اگر ہم پہ مجبور کیا گیا، دباؤ ڈالا گیا، تو ہم جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں گے۔ اور استعفیٰ دینے کا مطلب یہ تھا کہ اسمبلی جو ہے اس کے اندر حکومت جو وہ کمزور پڑ جاتی اور ان کی جو ایک سالمیت تھی وہ خطرے میں پڑ جاتی۔ اس لیے نواز شریف صاحب آپ کو یاد ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے جب پہلی دفعہ اسلام آباد تشریف لائے، تو آپ میرے خیال میں بہت اچھا جانتے ہیں کہ ایک تصویر کیا آپ نے دیکھی نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ؟ تو نہیں دیکھی، ملاقات نہیں ہوئی۔ اور پھر نواز شریف صاحب جیسی ترمیم جو ہے وہ ریجیکٹ ہوئی،
تو اسی شام کو جو ہے وہ نکل گئے یہ کہہ کے کہ جب میری ضرورت پڑے تو مجھے بلا لینا، اور اس کے بعد سے نواز شریف صاحب رات کو پہنچے، جب جس دن ترمیم ہونی تھی آئینی ترمیم، اس دن رات کو پہنچے، اس دن رات کو ان کی کچھ اہم ملاقاتیں ہوئیں، اہم ملاقاتیں ان سے جو میٹر کرتے ہیں، اور ان سے نواز شریف صاحب نے گلہ کیا، بتایا، ظاہر ہے، اور پھر جو ان کے تحفظات تھے اور مسلم لیگ کا وہ دھڑا جو نواز شریف صاحب کا دل و جان سے جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے، اور وہ ایم این اے اور ایم پی اور سینیٹرز، اس لیے نواز شریف صاحب کو آن بورڈ لینا انتہائی ضروری تھا۔ اب معاملہ جو ہے وہ پارٹی کے اندر ایک واضح ڈیوائیڈ ہے، ایک دراڑ ہے جو دن بدن وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے۔ نواز شریف صاحب جو ہے پہلے وزارت عظمیٰ کے خواہش مند نہیں تھے، کیونکہ وہ 3 دفعہ وزیر اعظم بن کے دیکھ چکے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کا مسائل کا حل نظام کی تبدیلی کے بغیر ممکن نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے اگر آپ 21 اکتوبر مینار پاکستان چلے جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں تھی، اور اس کے بعد وہ مریم صاحبہ کو بنانا چاہتے تھے، مریم صاحبہ کو لانا چاہتے تھے، اور وہ ان کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار دیکھتے ہیں۔ یہ ایک ٹریننگ سیشن ہے جو بطور چیف منسٹر پنجاب ان کی چل رہی ہے، لیکن بنیادی طور پہ کیونکہ پاکستان میں رائٹ ونگ کا فقدان ہے، اس ٹائم پہ رائٹ ونگ فورسز جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی، کیونکہ مسلم لیگ نے جو ہے وہ گٹھ جوڑ کر لیا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، ایکسٹریم لیفٹ لوگوں کے ساتھ کر لیا ہے، اور اسی طریقے سے جو وہاں پارٹیز ہیں جن میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ دھڑے بھی شامل ہیں حکومتی، جو اے این پی وغیرہ، جن کا ٹھیک ہے بالکل متضاد رائے بالکل صحیح سر اب ورڈکٹ دے دیجئے، کیا ٹرمپ آ رہے ہیں امریکہ میں؟ اور اگر ٹرمپ آ جاتے ہیں عمران خان کی مشکلات آسان ہوں گی؟ بہت خوبصورت سوال آپ کا ہے۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جو بائیڈن جو ہے وہ ایک بزرگ ہیں اور امیدوار تھے پہلے، اور پھر عین آخری لمحات کے اندر پارٹی نے ان کو جو ہے جھنڈی کرا دی، اور پارٹی نے مجبور کیا ان کو، مجبوراً کیملا ہیرس کو میدان میں اتارنا پڑا۔ کیملا ہیرس جو ہیں وہ ٹھیک ہے کہ امریکن کہتے ہیں کہ ہم نسل پرست نہیں ہیں، لیکن یہ آپ اور میں اور پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ نسل پرستی کرتے ہیں اور بڑی ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں۔ وہاں ایک ریڈ نیک امریکنز کہلاتے ہیں جن کی گردنیں یہاں لال ہوتی ہیں، بالکل گورے، صحیح والے جو گورے ہوتے ہیں وہ وہاں ہوتے ہیں۔ وہ ریڈ نیک امریکنز جو ہیں وہ کبھی بھی ایک بھارتی نژاد خاتون کو جو ہے ووٹ نہیں دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیملا ہیرس جو ہے میدان میں دیر سے آئی، اور وہ جو بائیڈن کی پالیسیوں کا تسلسل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ اسرائیل کو اور وہ تمام پالیسی یوکرین کی، جبکہ جو ٹرمپ کی پالیسیز ہیں وہ بالکل متضاد ہیں۔ وہ جنگ کے بجائے امن کے خواہاں ہیں، اور اسرائیل کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کی اس طرح سے مدد نہیں کر پائیں گے جس طرح سے ہم کر رہے ہیں، اور یوکرین کے اندر بھی انہوں نے یہ زور دیا ہے کہ اس کا کوئی سیاسی حل نکالا جائے بجائے اس کے کہ اس کا، اور وہ روس اور چین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں۔ اس لیے جو چینی کمیونٹی اور رشین جو مافیا وہاں موجود ہے امریکہ کے اندر، اور جو کہ بہت انفلوئنشل ہے، وہ بھی ٹرمپ کو سپورٹ کرتا نظر آتا ہے۔ تو ٹرمپ کے جیتنے کے جو تعداد ہے، ابھی بھی جو پولز ہو رہے ہیں اس کے مطابق ٹرمپ کو ذرا نسبتاً بہتر پوزیشن حاصل ہے، لیکن وقت بتاتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ٹرمپ کے ساتھ ایسا ہے؟ جی سوری، کیا فرما رہے؟ کیا امریکی اسٹیبلشمنٹ ٹرمپ کے ساتھ ہے؟ امریکن اسٹیبلشمنٹ ٹرمپ کے بالکل ساتھ نہیں ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، نہ پہلی ٹرم میں تھے اور نہ وہ اب آنا چاہتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں ہے تو الیکشن جیت نہیں سکتے۔ ہاں، میں آپ کو یہی گزارش کر رہا تھا نا، جو میں اس بات کر رہا تھا آپ کے ساتھ، اس کے اندر سب سے اہمیت کی حامل بات یہ تھی کہ جو عموماً پولز کے اندر لوگ ون ہو رہے ہوتے ہیں وہ عملاً جا کے جو ہے کہیں نہ کہیں کریش کر جاتے ہیں، تو اس لیے ابھی قبل از وقت ہوگا۔ لیکن عمران خان کے حوالے سے جو آپ کا سوال ہے وہ بڑا اہمیت ہے۔ دیکھیں، چاہے کیملا ہیرس آئے، چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے، مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان ابھی موجودہ صورتحال میں کیا دے سکتے ہیں امریکہ کو، وہ کیا دے پائیں گے جو موجودہ حکومت نہیں دے رہی۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات ہے کہ وہ ویکر وکٹ پہ ہے، اور امریکہ بھی دیکھ رہا ہے کہ عوام کا جو جم غفیر ان کے ساتھ کسی وقت ہوا کرتا تھا، آج اس کے اندر بہت بڑی نمایاں کمی ہے، بالخصوص سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے اندر تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور اسی طرح کشمیر کے اندر گلگت بلتستان میں بھی ان کی مقبولیت کا گراف بری طریقے سے متاثر ہوا۔ اب جو کے پی ہے اس کے اندر بھی دو قسم کی سوچ رکھتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو پرو عمران خان ہیں، اور ایک وہ ہے جو بالکل اس سے متضاد ہے، یعنی کہ وہ تو بالکل آپ سمجھیں کہ ان کا ایک بیر ہے، ان کے ساتھ ایک دشمنی جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے۔ اس لیے امریکہ جو ہے وہ ہمیشہ مفادات کو مد نظر رکھتا ہے، اور اگر اس کے مفادات عمران خان صاحب جو ہے اس انداز میں نہیں دے پائے تو میں نہیں سمجھتا یہ صرف دور کے ڈھول سہانے، پارٹی کو متحد اور منظم رکھنا اور لوگوں کو اپنے سے جوڑے رکھنے کا ایک بیانیے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ جو الیکشن ابھی آ رہے ہیں 5 نومبر کو، اس دن وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ فوراً آرڈر نکالنا شروع کر دیں گے؟ بھائی 20 جنوری تک تو وہ صدارت کے کرسی پہ بیٹھیں گے نہیں، تب تک تو بائیڈن کی چلے گی، اور اگر اس کے بعد بھی 20 جنوری کے بعد کیا ان کی ترجیحات میں پہلی ترجیح جو ہے وہ عمران خان کو نکالنا ہوگا کہ پہلا وہ دستخط کریں گے کہ جناب عمران خان صاحب کو باہر نکالیں؟ یہ بچوں والی گفتگو پتہ نہیں کون کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ پارٹی کو متحد رکھنا ہے انہوں نے۔ عمران خان صاحب کے لیے تو بڑی واضح ہے، ڈی جی آئی اور تو یعنی عمران خان کے باہر آنے کی مڈ نومبر میں کوئی چانسز نہیں، 0%۔ بہت بہت شکریہ، محمد عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پاکستان میں اس وقت کچھ بھی ہو، زلمے خلیل ذات کے مطابق عمران خان کو چھوڑنا مفاہمت کی طرف پہلا قدم ہوگا، اور پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام تبھی آئے گا جب تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ بیٹھیں گی۔ طرح کوئی بھی نکالی جائے، لیکن ایک سیاسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگا کے کچھ اچھے معاملات نہیں کیے جا سکتے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان میں بسنے والوں کی خیر کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔